جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بچوں کی تربیت دو تین جمعہ سے قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان ہو رہی تھی۔ بچوں کی تربیت ہو جائے تو بچے بھی اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے ہیں، پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور والدین کے لیے بھی خدمت گزار اور باعث ترقی بنتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت میں پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری بات نماز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا، نیکی ہو یا برائی ہو، چھپ کے ہو یا ظاہر، وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ پھر اس کا بدلہ ہوگا، مجازات یا اعمال حق ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات شروع تھی نماز قائم کرنا۔ بیٹا نماز قائم رکھے۔ نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جامع العبادات ہے۔ اسلام کی جتنی عبادات ہیں وہ نماز میں آ جاتی ہیں۔ اپنی جگہ فرض ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ نماز میں بھی ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ ساری عبادتیں بھی ساتھ کر جاتا ہے۔ اور یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے آسمان اور زمین میں رہتی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ایک قسم کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نور میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، کہ نماز میں یہی ہوتا ہے۔ اور پرندوں کا خاص نام لیا۔ یہ پرندے اپنے پر کھول کے فضا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
والطیر صافات، پرندے اپنے پر کھول کے، ہم تو کہتے ہیں پرندہ اڑ کے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اس حال میں، تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تسبیحات کیسے کرنی ہے، وہ ان کو پتہ ہے، اللہ نے ان کے شعور میں رکھا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ ان کے شعور میں ہے، تو ہر چیز عبادت کرتی ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں مخلوق کو یہ مختلف انداز میں عبادت کر رہی ہے، یہ درخت کھڑے ہوئے ہیں، یہ قیام میں ہے، قیام میں جب تک کھڑے، یہ کاٹے نہیں جائیں گے، یہ قیام میں کھڑے ہیں، یہ رکوع میں نہیں جائیں گے۔ چار پاؤں والے جانور آپ دیکھیں جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، وہ رکوع کی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ جو سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور یہ بیلیں، خربوزے، ہندوانے، کریلے، توری وغیرہ کی جو بیلیں ہیں، ان کے سر زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ سانپ کا سر بھی زمین کے ساتھ، سب یہ گویا کہ یہ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں ہر وقت، ان کو تکلیف بھی کوئی نہیں، بس اسی طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے، اسی طرح وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مکان، کوٹھے اور پہاڑ، ٹیلے یہ قعود کی شکل میں ہیں، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایک شکل بن جاتی ہے، یہ اس طرح کی ہیں۔ اور خاص کر ایک چھوٹا سا جانور ہے، وہ تو بالکل ہماری عادت، ہمارا طریقہ اپناتا ہے، مینڈک۔ مینڈک کو آپ دیکھیں وہ ایسے نظر آتا ہے جیسا کہ ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری مخلوق مختلف انداز میں ایک ایک عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اور جنوں کو یہ عبادت دی، تم رکوع بھی کرو، قیام بھی کرو، سجدہ بھی کرو، قعود بھی کرو، تم چند منٹ میں یہ سارے کام کر کے جب واپس جاؤ گے تو ساری مخلوق کی عبادت کا ثواب تم ملے گا۔ اتنے اہم نماز ہے، اور ایک جماعت، ایک مخلوق کثرت سے ہے، بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان پر 4 انگلی جیسی، 4 انگلی جتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ 4 انگلی بہت کثرت سے ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں۔ تو وہ بھی مختلف طرح، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، ان کی عبادت جاری رہتی ہے ہمیشہ، رات دن۔ تو جب ایک نمازی انسان یا جن نماز پڑھتا ہے تو اس کو تمام وہ عبادتیں جو فرشتے کرتے ہیں وہ ساری عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں بٹھائیں، ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں، جب یہ چیز آئے گی تو پھر آدمی کا ایمان پختہ ہوگا، مستقل ہوگا۔ تو پھر ابھی سن رہے تھے آپ گستاخیاں لوگ کرتے ہیں، لوگ غیر مسلم تو کرتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ایسے ایسے میسج سنے گئے جس میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط گستاخیاں بکواس کیے گئے، وہ مسلمان کر رہے ہیں، جن کے بالکل وہ مادر پدر جو آزاد لوگ ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں، اور ان لوگوں کو لوگ دوسرے غیر مسلم جو ہیں وہ کوئی لالچ دے دو کر اسے اکساتے ہیں۔ وہ اس قسم کی گستاخیاں قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، یعنی ہمارے ہر عقیدے کے بارے میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے۔ وہ اپنے کیا کرتے ہیں، اور جو ہے نمبر ایسے رکھتے ہیں، پتہ ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، بہت سے پکڑوا بھی دیے ہیں،
پاکستان کے اندر ایسے گستاخ لوگ ہیں، یہاں تک کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا، جو مجھے اطلاع بھی نہیں ہے، کہ قرآن پاک کے اورات کو آپشرم گاہوں پہ رکھتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے، ورنہ پوری لوگ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ وہ پکڑے بھی گئے۔ تو اس قسم کے یہ لوگ، یعنی تربیت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے ہاتھوں میں آ کر جناب وہ اپنا دین ایمان تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا اور آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں دوسروں کے بھی۔ صحابہ کرام کے بچوں کا حال دیکھیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں۔ معاذ ابن عمرو ابن جموح، والد لنگڑا ہے، محتاج ہے، ان کے اپنے جذبات ہیں، وہ نہیں بیان کرنا۔ حضرت معاذ، معوذ، 2 بچے، جنگ بدر لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہم قطار میں کھڑے، اب لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ پہلے لڑائی کا اور انداز ہوتا تھا، اب تو بم دور سے مارا، کتے سے مروا لو یا ڈرون سے مروا لو، اور اس طرح پہلے تو پتہ چلتا تھا بہادر کون ہے، سامنے آتے ہیں، پھر تلوار ہے یا تیر ہے یا گھسن بازی ہے، جو بھی ہے، تو پتہ چلتا بہادر کون ہے۔ اب کیا پتہ لگتا ہے بہادر کون ہے کون نہیں، کوئی بہادری کا نہیں پتہ چلتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے ساتھ کوئی تگڑا آدمی ہے کہ نہیں، ایسا لڑائی کا عزم ہو۔ دائیں دیکھا تو بچہ چھوٹا ہے، بائیں دیکھا تو بچہ، یہ کیا ہوا؟ چلو خیر، میں اس کی طرف دیکھا، دائیں والے کی طرف، تو اس نے کہا چچا جان یہ بتائیں ابو جہل کون ہے، کہاں ہے مجھے دکھائیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون سا ابو جہل ہے۔ کیوں، کیا کہنا ہے؟ کہنا کیوں، میں کیا کچھ کہنا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو برا بھلا کہتا ہے، یا میں نہیں ہوگا یا وہ نہیں ہوگا، مجھے دکھا تو دو۔ یہ بچہ ہے، بچہ۔ بائیں طرف دیکھا تو اس بچے نے، دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ میں نے کہا یہ چھوٹے سے بچے، ان کے جذبات، وہ تو اتنے میں وہ ابو جہل کو دیکھا تو وہ صفیں لڑائی کے لیے سیدھی کر رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، آگے وہ پیچھے یہ ادھر ادھر اپنی اپنی پوزیشن پر اس کو بٹھا رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا جو تمہارا مطلوب نا ابو جہل کو، وہ گھوڑے پر صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ بس میرے منہ سے یہ بات نکلی اور اشارہ کیا، بجلی کی طرح دونوں بچے کودے اور اس پر جا کے حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اوپر تو ہو نہیں سکا، گھوڑے پہ بیٹھے چھوٹے بچے، چھوٹے سے قد، اس نے گھوڑے کی ٹانگوں پر حملہ کیا، گھوڑا گرا اور اس کی ٹانگ پر حملہ کیا، اس کی ٹانگیں ابو جہل کی بھی کاٹی اور جناب گھوڑے کی بھی کاٹی، اور دونوں نیچے گرے پڑے، پھر اب اٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ تو بات ہے جذبات کی، وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کا ایمان تھا، انہوں نے کہا کہ ہم رہیں گے یا یہ رہے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ گستاخ رسول بھی ہو اور ہم بھی زندہ ہوں، اور ہم ہیں، ہم زندہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی شعبے بازی کا بیان دے کے جان چھڑاتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ مر جاتے ہیں ہمارے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس فلاں دن ہم کیا کریں گے، احتجاج کریں گے، قرارداد پیش کریں گے، فلاں کریں گے۔ یہ اسلامی جذبہ نہیں ہوئے، اس کو اسلامی جذبہ نہیں کہتے۔ اسلامی جذبہ تو وہ اسلامی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوتی رہتی ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، ہوتی رہے گی، ہر زمانے میں ہوتی ہے، ہر ملک میں رہتی ہے، لیکن مسلمان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے ادھر یا ادھر۔ تو اس واسطے ایسا جواب دینا چاہیے مسلمانوں کو کہ ایسے گستاخ پھر کبھی سامنے نہ آئیں اور ان کا ایسا کلا کما ہو جائے۔ لیکن ہمارا اپنا ایمان جو کمزور ہے، ہم پھر کیا کریں؟ ایمان مضبوط ہو تو پھر پتہ چلے کہ دیکھا کون کیا کہہ سکتا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط
کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله۔